الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا سمجھتے گئے ہو سو آج کا عنوان کیا ہے بات سمجھ گئے تو پھر میرے ساتھ مل جائیے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا ہوں تھوڑی واری ہے اللہ سے کیا پیار ہے اللہ سے کیا پیار ہے پیار ہے پیار ہے اللہ نال پیار حضرت عثمان غنی دا کنا پیار اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا تسی چارے کدے اتھے آ رہو نا ذرا میں سوکھا ہو جاواں اے ذرا سامنے آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے
کون جی؟ کون یار؟ محبوب خدا. کیا بات ہے. اور یہ بات صرف بات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی بات ہے، یہ امام حسن رضا کا کلام ہے، لیکن حقیقت میں حدیث رسول کا ترجمہ ہے. امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہی ہر دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما دینے فرمایا لوگوں کیا مطا، لیکن جنت دے اندر ہر نبی دا ایک ساتھی ہوئے گا، ایک دوست ہوئے گا، تے میرے دوست دا نام عثمان ہے. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. گونج کٹ کرو، گونج کٹ کر دو. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. اور گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا. توجہ کیجئے گا، گرمی پہ بازار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں کوئی چیز آئی ہے فروخت ہونے کے لیے اور ہر کوئی اس کا خریدار بننا چاہ رہا ہے. بازار میں کوئی چیز آ گئی فروخت ہونے کے لیے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی لینے آئے ہیں، اور چیز اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، اتنی حسین ہے، اتنی جمیل ہے، اتنی دلکش اور اتنی دل نواز ہے کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں خرید لوں. یہ ہوتا ہے گرمی پہ بازار ہونا. اللہ اکبر. گرمی پہ کیا بازار ہے عثمان غنی کا. مطلب یہ عثمان غنی اسلام کی منڈی میں آ گئے ہیں اور آج ہر کوئی ان کا خریدار ہے. صحابہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی عثمان والے ہو جائیں، اہل بیت بھی چاہتے ہیں ہم بھی عثمان والے ہو جائیں، چھوٹے بھی چاہتے ہیں ہم بھی عثمان والے ہو جائیں، بڑے بھی چاہتے ہیں ہم بھی عثمان والے ہو جائیں. لیکن اللہ نے فرمایا تم سارے عثمان والے ہو، لیکن عثمان کو تو میں ہی خریدوں گا. کہیے نا سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا. توجہ کیجئے گا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج 35 ہجری آپ کا یوم شہادت ہے، اور آج 19 ذی الحج ہے. اس حوالے سے اہل ایمان کی ہر مسجد میں، صحابہ کے شہدائیوں کی ہر مسجد میں، صحابہ کے نام لیواؤں کی ہر مسجد میں آج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ذکر خدا کو بھی پسند ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کو بھی پسند ہے، یہ ذکر صحابہ کو بھی پسند ہے، یہ ذکر اہل بیت کو بھی پسند ہے، یہ ذکر ملائکہ کو بھی پسند ہے، یہ ذکر ہر اہل ایمان کو پسند ہے.
اللہ اکبر، ذکر خیر ہو رہا ہے، اور تو اور اس وقت قرآن میرے سامنے ہے اور قرآن بھی ذکر عثمان غنی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کی نیت سے مدینہ المنورہ سے نکلے، حدیبیہ کے موقع پر پہنچے، 6 ہجری ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، اہل مکہ نے اپنے نمائندے بھیج دیے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے کہو کہ اس دفعہ نہ آئیں، اگلے سال آ جائیں عمرہ کرنے کے لیے۔ حدیبیہ کا میدان، 1400 صحابہ کرام، گفت و شنید کا سلسلہ جاری، اہل مکہ کے نمائندے موجود، ادھر مصطفیٰ اور آپ کے غلام موجود۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے مناسب سمجھا کہ عثمان کو مکہ بھیج دیا جائے، وہاں جا کر عثمان بات کرے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان جاؤ، اسلام کے امبیسڈر بن کے جاؤ، اسلام کے قاصد نمائندہ بن کے جاؤ، اور اہل مکہ سے بات کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، نہ مانے تو واپس آ جانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قائد، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے ماوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں لے کر نکلے، مکہ میں پہنچے، اہل مکہ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا عثمان آپ ہمارے بڑے قریبی ہیں، آپ سے بڑے تعلق ہیں، لیکن اس دفعہ ہم اجازت نہیں دے سکتے، اگلے سال آ جانا، اپنے نبی کے ساتھ آ جانا، اپنے دوستوں کے ساتھ آ جانا۔ ہاں تم آ گئے ہو، کعبہ موجود ہے، حرم پاک موجود ہے، جتنے طواف چاہے کر لو، جتنے عمرے چاہے کر لو۔ اور ادھر صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم تو یہاں حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، لیکن خوش نصیب ہے عثمان جو مکہ کی وادی میں پہنچ چکے ہیں اور جی بھر کے کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کریں گے اور طواف بھی کر رہے ہوں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ میری جانب۔ صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طواف بھی کر رہے ہوں گے، عمرہ بھی کر رہے ہوں گے۔ میرے غیب دان نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا بات کرتے ہو، میں بیٹھا یہاں ہوں لیکن عثمان کی دل کی کیفیت میرے سامنے ہے، عثمان کی ایمانی کیفیت میرے سامنے ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں عثمان ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، اگر عثمان ایک پورا سال بھی مکہ میں گزار دے گا تو وہ میرے بغیر مکہ میں جا کر کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، وہ طواف نہیں کرے گا، اس لیے کہ عثمان کو پتا ہے عبادت بعد میں ہے، مقام مصطفیٰ پہلے ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے، احترام مصطفیٰ پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی ہوا، کفار نے کہا عثمان طواف کر لو، عثمان عمرہ کر لو، عثمان صحیح کر لو۔ فرمایا ہو نہیں سکتا، جب تک میرے کریم آپ کا آگے نہیں چلیں گے میں نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام ہمیں یہی تو درس دے رہے ہیں کہ عبادتوں کا نمبر بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے، ریاضتوں کا نمبر بعد میں ہے، سجدے، قیام، رکوع، قعدہ، یہ سب کچھ بعد میں ہے، تسبیحات و تحلیلات بعد میں ہیں، لیکن پہلے مقام مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بہلا بیست، اگر ان کے در تک نہیں پہنچے
تو ابو لہب کے راستے پہ ہو، اگر ان کا احترام دل میں نہیں ہے، اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا، کچھ دیر کے لیے کفار نے روک لیا، ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حدیبیہ میں خبر پہنچ گئی، خبر پھیل گئی جیسے بھی پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں۔ قربان جائیے قرآن کے کہ قرآن کے اس قرآن نے اس پورے منظر کو کیپچر کیا ہے، صرف اطلاع نہیں دی، صرف خبر نہیں دی، پورا منظر قرآن نے اپنے سینے میں سمو لیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ کدے ایک باری ہو لاکی چھوڑو تے چلو ہوں اپنی مرضی نہ لاکی چھوڑو۔ لقد رضی اللہ فرمایا تحقیق اللہ راضی ہو گیا، کہیے نا سبحان اللہ، اللہ لقد رضی اللہ فرمایا تحقیق اللہ راضی ہو گیا۔ یا اللہ تو کس سے راضی ہوا، تو کس سے خوش ہو گیا، یا اللہ کس پر تیری رضا ہو گئی؟ فرمایا عن المؤمنین، فرمایا اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ یا اللہ کون سے ایمان والے، کس دور کے ایمان والے، کس جگہ کے ایمان والے؟ فرمایا اذ یبایعونک، فرمایا محبوب یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، جب ایمان والے بڑھ بڑھ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ اب بیعت کا معاملہ کیا ہوا؟ خبر مشہور ہو گئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے جذبات کو دیکھا، صحابہ بڑے جذبے میں ہیں، صحابہ انتقام لینا چاہتے ہیں، صحابہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں، اہل مکہ کے خلاف ان کے خلاف ان کے جذبات بڑے اعلیٰ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے جذبات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، صحابہ کے جذبات کو ایک لائن میں لانے کے لیے، صحابہ کے جذبات کو ایک خوبصورت پیراہے میں ڈھالنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے غلاموں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ عثمان غنی کے خون کا بدلہ بولیے ضرور لیں گے۔ صحابہ کرام نے میرے آقا کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ایک صحابی آتے ہیں، دوسرے صحابی آتے ہیں، تیسرے آتے ہیں، چوتھے آتے ہیں، سارے صحابہ آ کر میرے آقا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر بیعت کر رہے ہیں۔ اور منظر کیا تھا؟ رب فرماتا ہے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ کہاں پہ؟ اچھا ویسے آپس کی بات ہے، ذرا سوچی کے دسے اے درخت کا ذکر اگر نہ بھی ہونا تو پھر بھی گل تو پوری سی نا، گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ چلو اتنا ہی ہو جاتا نا کہ محبوب ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، بات تو تھی، بات مکمل تھی، لیکن رب نے کہا محبوب کی عظمت کا معاملہ ہے، عثمان غنی کی وفا کا معاملہ ہے، کوئی گوشہ بھی مخفی نہیں رہنا چاہیے۔ آج میں اس درخت کو بھی نہیں بھولوں گا جو درخت عثمان غنی کی بیعت کے معاملے میں سایہ فراہم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رب اس درخت کو نہیں بھولا تو قیامت کے دن ہم غلاموں کو رب کیسے بھول جائے گا؟ ہم جو عثمان غنی کا نام لے رہے ہیں، گواہ ہو جاؤ آپس میں، اور قیامت کے دن یہ گواہی میں آپ کی دوں گا، آپ میری دیں گے، یہ مسجد بھی گواہی دے گی، یہ مائک بھی گواہی دے گا، یہ ڈائس بھی گواہی دے گا، یہ رب کا قرآن بھی گواہی دے گا، یہ عثمان غنی والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا اے محبوب جب وہ درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔
اچھا اللہ ایمان والوں سے راضی کیوں ہو رہا ہے؟ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایمان والے جمع ہو گئے. توجہ ہے؟ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اہل ایمان جمع ہو گئے تو رب ان سے راضی ہو گیا. تو پھر جس کے خون کا بدلہ اللہ دلوانا چاہ رہا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا؟ اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا؟ اور جس معبود کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سے کتنا راضی ہوگا؟ اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. آج کے لوگوں نے آج سے 100 سال 200 سال 300 سال 4-5 سال پیچھے جتنی ان کی نسل جاتی ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھیں جی اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، اگر نبی کو یقین ہوتا تو کیوں بیعت لیتے؟ بیعت اسی لیے تو لے رہے تھے نا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے. حالانکہ شہید نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی نبی بیعت لے رہے ہیں. اس کے مطلب یہ ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو بے پیرے بے استادے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں. جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ میں آج ہی پڑھ گئے ہوں الحمدللہ، سنی اس میں بات نہیں کرتا. مشکاہ شریف میں حدیث، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیعت جب سب سے لے چکے نا تو آخر میں آقا علیہ السلام نے اپنا یہ ہاتھ اوپر کیا، یہ ہاتھ اوپر کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اپنا دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ، ید الیسرا، اپنا سیدھا ہاتھ آقا علیہ السلام نے بلند کیا. ید الیمنا، یہ ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے. فرمایا عثمان بھی بیعت کر رہا ہے. بولو تو صحیح نا. مجھے بتائیے بیعت کون کرتا ہے؟ جو زندہ ہو یا دنیا سے چلا جائے. میرے آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو قرار دے کر ان کی جانب سے بیعت لے کر یہ بتا دیا کہ قیامت تک آنے والوں یہ نوٹ کر لو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے پتا ہے میرا عثمان زندہ ہے، تبھی تو میں عثمان کا بھی بیعت لے رہا ہوں. اللہ اکبر. اچھا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عثمان زندہ تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، نبی کو پتا تھا، پھر بیعت لی کیوں؟ بیعت تو اسی لیے لے رہے تھے نا کہ ان کے خون کا بدلہ لینا ہے. صحابہ تو اسی لیے بیعت کر رہے تھے، پھر بیعت لی کیوں؟ بیعت اس لیے لی، صحابہ کرام 1400 صحابہ تھے. اب ایک ایک صحابی کو جمع کرنا، پاس بلانا، اسے صورتحال سے آگاہ کرنا، اس کے جذبات کو کنٹرول کرنا، اس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا، یہ ایک لمبا پروسیس تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آؤ سارے عثمان کی محبت میں جمع ہو جاؤ، آؤ سارے عثمان کی محبت میں جمع ہو جاؤ. عثمان سے تمہاری وفا بھی سامنے آ جائے گی اور قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ عثمان غنی سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور آخر میں ان کی بیعت کر کے یہ بھی بتا دیا کہ عثمان زندہ ہے، عثمان زندہ ہے. اللہ اکبر. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی کیفیت جان لی، صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیت کہ وہ کس محبت کے ساتھ، کس وابستگی کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ، کس الفت کے ساتھ اور کس دینی جذبے کے ساتھ عثمان غنی کے لیے اپنا پیار نچھاور کر رہے تھے. رب نے ان کے دل کا خلوص جان لیا اور خلوص کو رب نے سامنے لانا تھا. فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے ان پر اپنی رحمت والی چادر ڈال دی، سکون والی چادر ڈال دی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ان قریب فتح کی بشارت بھی عطا فرما دی. انشاءاللہ شہادت اگلے جمعے پر بیان کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.